الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مهمتایا واسع الکرم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار سن لو، اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ولی کا معنی ہے قرب، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا قرب وہ خاص حاصل کرتا ہے۔ یہ قرب خواہ دنیا کے اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے ہو یا دوستی کے اعتبار سے ہو۔ اور یہاں پر انہوں نے فرمایا اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ان کا عزت کے ساتھ استقبال فرمائے گا اور انہیں ہمیشہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو دین پر قائم رہتا ہے اور اللہ کا خاص قرب حاصل کرتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو عالم باللہ ہوتا ہے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو تقدیر پر راضی رہتا ہے اور مصائب پر صبر کرتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو سچ اور حق کی موافقت کرتا ہے۔ ولی وہ لوگ ہیں جن کا کام ہمیشہ حق کی موافقت کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محض اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے ولی کون ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جن کو دیکھتے اللہ یاد آ جائے۔ قربان جائیں اللہ کے ولی کا مقام کیا ہے، جن کو دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے۔ ان کا تقوی کیسا ہوگا، ان کی پرہیزگاری کیسی ہوگی، ان کا اخلاق کیسا ہوگا، ان کی عبادت کیسی ہوگی۔ حضرات محترم، اس لیے کہا گیا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ رات کو عبادت میں ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضرات محترم، ہم تو عبادت کے قریب بھی نہیں جاتے، اس لیے ہمیں اللہ کے ولیوں کی زندگی پڑھنی چاہیے۔ ہم پر یہ شفقت ہے، مہربانی ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ ہم اولیاء کا عرس بھی مناتے ہیں، ان کے مزارات پر بھی جاتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں،
ان کے فضائل اور کمالات بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ ہر کسی کے بات کی بات نہیں ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چن لیتا ہے انہی سے یہ کام لیتا ہے۔ اس لیے ان کا ایک واقعہ ہے ان کی پیدائش سے پہلے کا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے پہلے ان کے ابو جان کے پاس رحمہ اللہ تعالی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لائے ان کے پاس اور خوشخبری سنائی، تمہارے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، مجھے اور میرے خدا کو وہ محبوب ہے، وہ مجھے پسند ہے، میرے رب کو پسند ہے۔ ان کی اولیاء میں ایسی شان ہوگی جیسے میری شان نبیوں میں ہے۔ ان کا قدم تمام اولیاء اکرام کے گردنوں پر ہوگا۔ حضرات محترم، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے غوث پاک کی شان کیسی ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہ ان کو دنیا میں کوئی خوف ہوگا، نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ عظیم تابعی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی خبر ایک جید اللہ کے ولی نے دی کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں مجھے عالم غیب سے یہ معلوم ہوا 5ویں صدی کے درمیان حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوگی، جن کا لقب محی الدین ہوگا، ان کا نام عبد القادر ہوگا اور وہ غوث اعظم ہوگا، ان کا جیلان میں پیدائش ہوگی۔ سلطان ولایت غوث اعظم، ولیوں پہ حکومت غوث اعظم، شہباز خطابت غوث پاک، فانوس ہدایت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک ہیں، باعث و برکت غوث پاک۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ کے ولیوں کی شان پر۔ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہی رب یاد آ جائے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ان کے فضائل اور کمالات پڑھنے چاہیے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ حضرت غوث پاک وہ ہیں جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے وہ پوری رات عبادت کرتے رہتے تھے اور ایک رات میں وہ ایک قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے ولیوں کی مزار پر جانا چاہیے، ان سے دعا کرنی چاہیے، ان سے برکت حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہمیں ان کا فیض حاصل ہو۔ اس لیے کیا خوب اعلیٰ حضرت نے فرمایا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، وما علینا الا البلاغ المبین۔